پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، سابق صدر آصف زرداری صاحب نے شعیب بن عزیز صاحب کے شعر کا ایک مصرع پڑھا تھا اور وہ پورا شعر کچھ اس طرح سے ہے: اب اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ آج پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس تھا۔ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کے حوالے سے جو خبریں آج ہمارے رپورٹر، بہت اچھے ایکسپیرینس رپورٹر ہیں ارباب چانڈیو صاحب، جو خبریں انہوں نے دیں، بلاول بھٹو صاحب نے نہ ان کی تردید کی بلکہ بہت سی خبروں کی کنفرمیشن دی، اور جو سب سے بڑی انہوں نے کنفرمیشن دی وہ یہ تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی استعفے اکٹھے تو کر رہی ہے لیکن وہ استعفے ابھی فی الحال استعمال نہیں ہوں گے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بقول پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بلاول بھٹو زرداری ہر فورم پہ حکومت کا مقابلہ کرے گی، پارلیمان میں بھی کرے گی، اور تمام جماعتیں مل کر سینٹ کا انتخاب، اس میں بھی حکومت کا مقابلہ کرے گی، اور پاکستان پیپلز پارٹی سینٹ کے انتخابات میں حصہ بھی لے گی۔ اب جب یہ خبریں چل رہی تھیں تو اس حوالے سے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے ترجمان، میں فضل الرحمان گروپ اس لیے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج مولانا شیرانی صاحب نے باقاعدہ طور پہ علم بغاوت بلند کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف، تو مولانا فضل الرحمان صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کے درمیان ایک ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ اب اس میں بات چیت کیا ہوئی یہ تو کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن اس بارے میں بھی شاعر نے بہت پہلے ہی کچھ کہہ دیا تھا، اور وہ شاعر نے یہ کہا تھا کہ آ اندلیب مل کر کریں آہ اوزاریاں، تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل۔ اور ناظرین، یہ وہ واقعہ تھا جو ٹیلی فونک رابطے ہوئے، اور اس ساری صورتحال کو دیکھ کے آج حکومت اور خاص طور پہ وزیر اعظم یقیناً آج پرسکون نیند سوئیں گے، کیونکہ جو ایجنڈا وہ لے کے چلے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ استعفوں کی بات کریں گے تو اس میں فارورڈ بلاک بن جائے گا۔ تو آج سوال یہ ہے کہ کیا پیپلز پارٹی نے اپنی جماعت میں فارورڈ بلاک بننے سے بچا لیا؟ جمعیت علماء اسلام میں مولانا شیرانی الگ ہوئے کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب لیڈ کر رہے تھے، وہاں پر ایک فارورڈ بلاک سامنے آ گیا۔ تو کیا حکومت اب بڑی ایکٹیولی اس آئیڈیا کو جو وزیر اعظم نے ایک ویژن سٹیٹمنٹ دیا اس کو پرسیو کرے گی اور نون لیگ کے اندر بھی فارورڈ بلاک کریٹ کرے گی، اور اس پہ کام تھوڑا تیز ہو گیا، گو کہ اس پہ کافی عرصے سے کام ہو رہا تھا، لیکن اب کیا یہ ٹاپ پرائیورٹی پہ کام آ جائے گا؟ پروگرام میں اس حوالے سے بات کریں گے، لیکن آج کی ناظرین ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے پارلیمانی لیڈر قومی اسمبلی میں خواجہ آصف صاحب، ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور ان کو جو گرفتار کیا گیا وہ احسن اقبال صاحب کے گھر سے، جب وہاں پہ نون لیگ کا ایک اجلاس ہو رہا تھا وہاں سے یہ لوگ نکلے تو زبیر صاحب آگے تھے، اور پیچھے اطلاعات یہ ہیں کہ خواجہ آصف صاحب تھے، اور حامد میر صاحب نے اپنے پروگرام میں بتایا، جو کہ زبیر صاحب نے کنفرم بھی کیا اس پروگرام میں، کہ جو سوٹ پہنا ہوا تھا خواجہ آصف صاحب نے پارٹی اجلاس میں اس کی باقاعدہ تعریف ہوئی، اور محمد زبیر صاحب جو کہ ترجمان ہیں میاں نواز شریف اور مریم نواز کے، انہوں نے کہا بالکل ایسی ہی بات ہوئی تھی، اور خواجہ آصف صاحب اس اجلاس کے بعد ہی گرفتار ہوئے، اور زبیر صاحب کا رنگ کچھ اڑا نظر آ رہا تھا۔ آج خواجہ آصف صاحب کی گرفتاری سے ناظرین ایک اور بات بڑی واضح ہوگی، اگر آرمی چیف جنرل قمر باجوہ صاحب سے آپ کا ڈائریکٹ رابطہ بھی اور رات 2 بجے بھی آپ انہیں رابطہ کرنے کی بات کر سکتے ہیں، تو یہ کوئی ضمانت نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اگر آپ پہ نیب کا کوئی مقدمہ ہے تو آپ کی گرفتاری نہیں ہوگی۔ اور اس رابطے کا یہ میں نہیں کہہ رہا، خواجہ آصف صاحب نے خود بتایا تھا، اور اس سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اب کا جو عمل ہے اس میں کسی سے کوئی تعلقات کسی طرح سے رکاوٹ نہیں بنتے۔ کیا اقرار کیا تھا خواجہ آصف صاحب نے غالباً 22 سپٹمبر 2020 کو؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ مجھے ایڈریس کر کے انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے رات گئے جو ہے، انہوں نے 8 بجے کہا، لیکن مجھے یاد پڑتا ہے یہ 2-3 بجے آفٹر مڈ نائٹ میں نے ان کو کانٹیکٹ کیا، اور میں نے ایکسپلین کیا کہ یہ یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے کہ ہمارے پولنگ اسٹیشنوں سے ہمارے لوگ نکال دیے گئے ہیں، اور میسو قسم کی یہاں پہ ریگنگ ہو رہی ہے، یہ میں نے ان کو کہا۔ انہوں نے آگے سے مجھے جواب دیا، جو انہوں نے وہاں پہ بھی کہا کہ میں نے ان کو کہا کہ آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ۔ جی ناظرین، اور پھر خواجہ آصف صاحب کو نیب کے نوٹسز بھی مل رہے تھے، اور اس کے ایگزیکٹ 1 ماہ بعد جو خواجہ آصف صاحب نے 22 تاریخ کو نیب کو جواب دیا، جو ان کو سوال وغیرہ آئے ہوئے تھے، وہ جواب کیا دیا تھا انہوں نے، وہ لیٹر میرے پاس آج بھی موجود ہے، اور ہم نے 22 اکتوبر کو آپ کو بتایا تھا کہ خواجہ آصف صاحب نے جواب کیا دیا اس میں، آئیے دیکھتے ہیں۔
تو نیب میں بھی ناظرین خواجہ آصف صاحب نے ان کو دوبارہ بلایا ہوا تھا اور ایک ان کا اقامہ ہے اس حوالے سے، اور نیب میں آج خواجہ آصف صاحب جب پیش ہوئے تو انہوں نے وہاں پہ جواب دیا کہ جناب جو آپ نے مجھ سے سوال جواب مانگے ہیں اور منی لانڈرنگ کی ایلیگیشن میرے اوپر لگائی ہیں اور ایسٹس بیونڈ نون سورسز آف انکم، تو اس میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ منی لانڈرنگ میں تو پروسیڈز آف کرائم ہوتی ہے، تو وہ تو آپ نے مجھے بتایا نہیں کہ کون سے کرائم سے، اور ابھی تک کوئی کرائم آئیڈینٹیفائی بھی اس حوالے سے آپ نے نہیں کیا ہے، اور ایسٹ ڈسپروپورشنیٹ ٹو نون سورسز آف انکم، اور کہتے ہیں میں نے تو اپنے سارے ایسٹس ڈکلیئر کیے، لیکن اس کے بعد جو آخری پیراگراف ہے اس میں ایک بڑی انتہائی سیریس ایلیگیشن انہوں نے لگائی ہے وزیر اعظم پاکستان اور ان کے معاون خصوصی عثمان ڈار پہ کہ ان کا ایک پرسنل وینڈیٹا ہے جس میں وہ اس ڈیسپریشن میں ریاستی اداروں کو پرسنل سکور سیٹل کرنے کے لیے ان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں فرام دا ہائیسٹ لیولز آف گورنمنٹ۔ جی ناظرین، اور آج جو گرفتاری عمل میں آئی ہے اس کی وجہ کیا ہے، وہ دستاویزات میرے پاس موجود ہیں، وہ آپ کو پروگرام میں آگے چل کے بتائیں گے کہ کیا اسپیسیفک جوابات خواجہ آصف صاحب نہیں دے سکے، کون سی پراپرٹیز ہیں، ان کی کیا کیا مالیت ہے، کدھر کدھر ہیں، کون سے بزنس ہیں، کس میں کتنی ٹرانزیکشنز اور ملازمین کا کیا کردار ہے، وہ تمام چارج شیٹ جو نیب نے ان کو جس حوالے سے گرفتار کیا ہے، کون سی بینک سٹیٹمنٹس خواجہ آصف نے نہیں دی جو کہ آج جواز بنا کے گرفتاری ڈالی گئی ہے، یہ پروگرام میں آپ سے آگے چل کے شیئر کریں گے، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے قوم سے پبلکلی ایک جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ کون سا تھا اور کس طرح سے پورا ہوا وہ بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن میں پہلے آج اپنے پینلز کا آپ سے تعارف کرواؤں۔ اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر برائے آبی وسائل فیصل واڈا صاحب، اور لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ملک احمد خان صاحب، سینئر رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے۔ آپ دونوں کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ۔ اور ناظرین، آج بلاول بھٹو صاحب نے جو بات کی کہ ہم سینٹ الیکشنز میں انتخابات میں حصہ لیں گے، کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ ہمیں اس حکومت کو سینٹ الیکشنز میں بھی چیلنج کرنا چاہیے، ڈٹ کے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم اگر مل کے مقابلہ کرتے ہیں، اگر ہم مل کے ان کا سینٹ الیکشنز میں بھی مقابلہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم کامیاب بھی ہو سکتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے سنا اب اس بات کا مطلب کیا ہے، مطلب بڑا واضح ہے کہ استعفے بے شک اکٹھے ہوتے رہیں، لیکن کیا وہ استعفے جمع ہوں گے، استعمال ہوں گے؟ منسٹر صاحب، آپ نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو سنا، کیا کہا انہوں نے، اور اس بات کا کیا مطلب ہے، استعفے جو ہیں وہ اب سبمٹ ہوں گے یا نہیں ہوں گے اگر سینٹ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں؟ شکریہ ارشد صاحب۔ دیکھیں ارشد صاحب، سب سے پہلے تو آپ نے اپنے انٹرو میں بھی جو ہفتہ 10 دن 15 دن پہلے جو آپ نے کلپس بار بار دکھا رہے ہیں کہ کیا کیا آپ نے کہا، تو میں تو آپ کو اپنا ہاتھ دکھانا چاہتا ہوں کہ شاید آپ پام ہسٹری کے اندر مجھے بھی بتا دیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ سر میں ہاتھ نہیں، میں فائلیں دیکھ رہا ہوں، لیکن آپ کی کریڈیبلٹی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے کہ یو ون آف دا بیسٹ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ، تو آپ کو اگر ریپیٹ نہ بھی کرائے تو وہ ہمیں یاد رہتا ہے جو باتیں آپ کرتے ہیں۔ تھینک یو۔ جہاں تک استعفوں کی بات ہے تو میں تو پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ پی ڈی ایم کے لیے زرداری صاحب نے پی ڈی ایم کو مکھی کی طرح نکال کے باہر پھینکا ہے دودھ سے، اور میرا ٹویٹ بھی موجود ہے، اور جو میں نے ٹویٹس کیے تھے اس میں ایگزیکٹلی یہ تھا کہ، اور یہ نہیں کہ بلاول صاحب سینٹ کا الیکشن لڑیں گے، نون لیگ بھی لڑے گی سینٹ کا الیکشن، کیونکہ آپ نے 400 جب منہ پہ مارنے کے استعفے کی بات کی اور 2 کے اوپر جب استعفے آ گئے تو وہ پیروں پہ آ اور گئے۔ اس پہ آج وزیر اعظم نے ہدایات بھی دے دی ہیں، کچھ ڈائریکشن دی ہیں یا پالیسی سٹیٹمنٹ دیا کہ جو استعفے ہیں وہ ایکسیپٹ ہونے چاہیے۔ اسد کیسر صاحب سے ملاقات میں ایسی کوئی بات ہوئی؟ ارشد صاحب، یہ تو پہلے ہی، مجھے آج کا تو نہیں پتا، لیکن پہلے ہی یہ پارٹی لائن اور پالیسی تھی کہ جن کے استعفے ہیں ان کو ویریفائی کریں اور چلتا بنائیں، جلدی جلدی کریں، فارغ کریں، ان کو ٹپے ٹپے لگائیں، اور ریسیوڈ تھینکس گڈ بائے، ریسیٹ تھینکس گڈ بائے۔ ملک احمد خان صاحب، منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں اب تو آپ کی جماعت بلاول بھٹو کے آج کے بیان کے بعد آپ لوگ سینٹ الیکشن میں نون لیگ بھی حصہ لے گی، اور ساتھ انہوں نے بلاول صاحب نے جو کہا تھا کہ پی ڈی ایم کو بھی مل کے حصہ لینا چاہیے، مقابلہ کرنا چاہیے، تو اب جو سربراہی اجلاس ہو رہا ہے اس میں یقیناً یہ چیز سامنے آئے گی، اور دوسرا کیونکہ آپ ماشاءاللہ قانون کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، پریکٹیشنر بھی ہیں، قانون بناتے بھی ہیں، تو آرٹیکل 59 آف دا کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اس میں جو سینٹ کا الیکٹورل کالج ہے، جو پروونشل اسمبلیز، اس میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے، تو یہ استعفے تو اب سینٹ الیکشن تک تو استعمال نہیں ہو رہے، یہ بات تو آج پیپلز پارٹی کی حد تک صحیح ثابت ہو گئی ہے۔ جی ارشد صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا، آپ کے اپنے شو میں دعوت دی۔ دیکھیں، میرا اس پہ میری بڑی ایک کنسیڈرڈ پوزیشن ہے، بڑی ریزالوڈ پوزیشن ہے
کہ آپ نے پی ڈی ایم کا جو بھی معاملہ دیکھنا ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے وہ جو پہلی اے پی سی کی میٹنگ تھی اور اس کے نتیجے میں جو اعلامیہ جاری ہوا تھا. میں اس سے قبل بھی، کل بھی، اس سے 2 روز قبل بھی، 4 روز قبل بھی بار بار ایک ہی بات کو بار بار ریٹریٹ کر رہا ہوں کہ اس میں جو نکات تھے ان میں یہ شامل تھا کہ استعفے اپنی اپنی رسپیکٹو لیڈرشپ کو دی جائیں گی اور وہ جب پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی اور مناسب وقت ہوگا وہ دے دیے جائیں گے. اچھا، اب اس میں یہ کہیں پر بھی بات نہیں تھی کہ وہ استعفے جو ہیں وہ آج ہوں گے یا کل ہوں گے، تو اس کے متعلق تو یہ تھا کہ اپنی لیڈرشپ کو دیے جائیں گے. اب یہ فیصلہ آج جو پیپلز پارٹی نے کیا ہے اس میں انہوں نے بڑا واضح طور پہ کہا ہے کہ 31 تاریخ تک آپ اپنی پارلیمنٹری پارٹیز اپنی لیڈرشپ کو استعفے دے دیں. اور یہ بھی ان کا ریزالو ہے کیونکہ اسی اے پی سی کے اعلامیے میں یہ بات موجود تھی کہ جو یہ سینٹ کی جو باڈی ہے اگر یہ ختم ہوتی ہے تو غالباً پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ پورا پروسیس ختم ہوگا، تو اس کو ختم نہیں ہونا چاہیے. تو اس وقت بھی سوال اٹھے تھے کہ اسی کو دیکھ کے سامنے اور لوگوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی استعفیٰ نہیں دے گی اور ایسا معاملہ ہوگا. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ بھی یہ پارٹیز ایک نقطے پر متفق ہیں جس پر ابتدا ہوئی تھی، اور وہ نقطہ یہ تھا کہ اس حکومت کے خاتمے کے لیے ایک تحریک چلائی جائے گی، اور وہ نہ صرف کہ اس حکومت کے خاتمے کے لیے تحریک ہوگی، وہ اس آپریشن کے خلاف ہوگی، وہ اس پرسیکیوشن کے خلاف ہوگی، وہ آئین کی بالادستی اس سینس میں کہ جو ادارے ہیں وہ اپنے اپنے رول کو کانسٹیٹیوشن. تو اس کا مطلب ملک احمد خان صاحب اگر میں سمجھا ہوں آپ کی بات کو تو نون لیگ سینٹ انتخابات میں اب حصہ لے گی؟ یہ دیکھیں، یہ میں آئی ایم ان نو پوزیشن ٹو سے دیٹ. میرا یہ خیال ہے کہ کیونکہ متفقہ فیصلہ پی ڈی ایم کا ہوگا، جو مجھے اپنی پارٹی کی سینس آ رہی ہے وہ تو غالباً مجھے لگ رہا ہے کہ اوور ویلمنگلی یہ رائے ہے کہ آپ اس نظام سے باہر نکلیں اور اس پہ آپ کی ریزگنیشنز جو ہیں وہ فی الفور ہونی چاہیے. پیپلز پارٹی کی آج کے اسٹیٹمنٹ سے یہ بڑا کلیئر ہو گیا کہ وہ ابھی اس موقف کے حامی نہیں ہیں. تو جب یہ انہوں نے کہا بلاول صاحب نے کہ سی کا یہ فیصلہ ہے جس کو لے کر میں اب پی ڈی ایم کی میٹنگ میں جو سربراہی اجلاس ہوگا اس پہ جاؤں گا اور بتاؤں گا کہ یہ میری سی کا فیصلہ ہے اور اس کے مطابق میں اپنا موقف وہاں رکھوں گا، تو میں بھی جب وہ سی میں جاتے ہیں، اپنا پی ڈی ایم کی سربراہی اجلاس میں جاتے ہیں اور وہاں پر کوئی کسی پوائنٹ پہ کنورج کر جاتے ہیں، کوئی ٹائم لائنز آ جاتی ہیں. یعنی ملک احمد خان صاحب آسان الفاظ میں ان نہیں سمجھی جائے استعفوں کے معاملے میں؟ نہیں اشرف، دیکھیں میرا تو اس میں یہ ماننا ہے کہ اس تحریک کے دوران آپ کو کئی ایسے موڑ آئیں گے جس میں لگے گا کہ غالباً یہ جس طرح کی آج صورتحال پیدا ہوئی، نتیجتاً آپ کا یہ سوال جو ہے وہ آج جائز ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں، حق ہے آپ کا. لیکن میری پھر بھی یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ جس ایک نقطے پر متفق ہیں کہ ہم نے ایک جمہوری جدوجہد کرنی ہے، ایک آئین کی بالادستی کی جدوجہد کرنی ہے، تو اس میں یہ لمحہ دور نہیں ہوگا کہ جب سارے اپنے ریزگنیشنز جو ہیں اس کے لیے کسی بالکل ٹھیک ہے. لیکن ملک احمد خان صاحب، آپ کی ہی جماعت کے، آپ ہی کی جماعت قومی اسمبلی میں جو پارلیمانی لیڈر ہیں اتنے دور اندیشی سے کام لیتے ہیں. ہمارا تو کام میڈیا میں، ہم تو ڈے ٹو ڈے رپورٹنگ کرتے ہیں، جو آج کی خبر ہے وہی آپ سے شیئر کریں. بالکل آپ یقیناً آگے کا دیکھ رہے ہوں گے. اور خواجہ آصف صاحب جو ان کی آج گرفتاری ہوئی، انہوں نے بھی آج جو پیپلز پارٹی نے اناؤنسمنٹ کی ہے اس کو بہت پہلے دیکھ لیا تھا اور اس کا برملا اپنی پارٹی میں بہت سے لوگوں کی ناراضگی مول لیتے ہوئے اظہار بھی کیا تھا، جس پہ ان پہ کافی کرٹیسزم بھی ہوا. اور کیا کہا تھا خواجہ آصف صاحب نے سابق صدر آصف زرداری صاحب پہ کہ میں ان پہ اعتبار ہی نہیں کرتا. آئیے دیکھتے ہیں. No, still maintain. I still have reservation against the gentleman جو نام میں نے لیا ہے. On زرداری صاحب؟ Yes, I still have the reservation. جو بات میں نے اس اسٹیٹمنٹ جو میں نے دی ہے، کچھ لوگوں کو پتا ہے کہ میرا کیا ریفرنس ہے، تو اٹس ڈیفیکلٹ فار می ٹو بلیو ان ہم ایون ٹوڈے. خواجہ آصف میں بار بار کہوں گا I still don't believe in him. جی ناظرین، اور اس حوالے سے لاڑکانہ جلسے میں باقاعدہ کہا گیا، اور کس کی طرف سے کہا گیا، سینئر وائس پریزیڈنٹ پاکستان مسلم لیگ نواز مریم نواز صاحبہ نے کیا کہا پی ڈی ایم کے بارے میں، اور جو آج پیپلز پارٹی کی اناؤنسمنٹ آئی ہے جس کا کہ ذکر بات بھی ہو رہی تھی جس پہ کہ پی ڈی ایم میں ٹوٹ پھوٹ اور ڈفرینسز جو کہ حکومتی خواہش بھی ہے، اور بالکل صحیح کہا تھا انہوں نے، اور جس انداز میں یہ بیان کیا آئیے دیکھتے ہیں. مردان کے جلسے میں بلاول بھٹو زرداری نہیں آ سکتا تو یہ رات کو خوشی سے اچھلتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نہیں آیا،
پی ڈی ایم میں لڑائی ہو گئی ہے، اور آج یہ کہے گا کہ مولانا فضل الرحمان نہیں آ سکے، پی ڈی ایم میں لڑائی ہو گئی ہے۔ کل کو یہ دیکھے گا کہ کسی ریلی میں مریم نواز نہیں آ سکی تو تالیاں بجائے گا کہ پی ڈی ایم میں لڑائی ہو گئی۔ جی ملک احمد خان صاحب، اب پیپلز پارٹی کا ایک موقف الگ آ گیا، لیکن خواجہ آصف صاحب نے جو بات کی تھی آپ اس سے ایگری کریں گے؟ دیکھیے صاحب، خواجہ صاحب نے اپنی بات بڑے دو ٹوک الفاظ میں کی تھی، لیکن اس کے بعد پارٹی میں یہ کنسنسس تھا اور لیڈرشپ کی یہ ہدایت تھی کہ اس معاملے میں، کیونکہ آپ کے علم میں ہے اور یہ بات زیادہ کر کے میں آپ کا وقت بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا، کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی ایک مخاصمت کی تاریخ تو تھی، ایک بڑا لمبا عرصہ ایک دوسرے کے خلاف پچ رہے، لیکن اس جمہوری جدوجہد میں جب ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت کا قتل عام ہو رہا ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت ایک ون پارٹی رول قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ جمہوریت اور اس میں فسطائیت میں اب کوئی فرق نہیں رہ گیا، ہم سمجھ رہے ہیں کہ پروسیکیوشن کے بجائے پرسیکیوشن آج آرڈر آف دا ڈے ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ جو آپ سے ڈسینٹ کرے گا آپ اس کو پکڑ لیں، گرفتار کر لیں۔ میں خواجہ صاحب کی گرفتاری کی بڑی شدید مذمت کرتا ہوں، لیکن ایز اے پولیٹیکل ورکر جو آپ نے ایک سیاسی تاریخ کا ذکر کیا، آپ پولیٹیکل ورکر کے طور پہ تو سمجھتے ہیں نا کہ خواجہ صاحب صحیح بات کر رہے تھے اور وہی کچھ آج ہوا؟ دیکھیں، میری اشرف کوئی بھی رائے ہو، لیکن میں اس رائے کو جو کہ میری پارٹی کے اندر یونینیمس ہو اور وہ ایک مشاورت، بالکل ٹھیک ہے، آپ اس سے ہٹ کے بیان نہیں کرنا اس کے بعد میں اپنی رائے کا حق نہیں رکھتا۔ اور ناظرین، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وفاقی وزیر فیصل واڈا صاحب نے ہمارے پروگرام میں بیٹھ کے سابق صدر آصف زرداری صاحب کی سیاسی بصیرت کی تعریف بھی کی تھی، اور جس سیاسی تاریخ کا، تلخ سیاسی تاریخ کا ملک احمد خان صاحب نے ذکر کیا، اس حوالے سے شعر کا مصرع سابق صدر آصف زرداری صاحب نہیں پڑھا، جس کا مصرع یہ تھا کہ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ ابھی جب میں نے اس شعر کو پڑھا تھا شعیب بن عزیز صاحب کے، تو میں نے اس کو پڑھا تھا کہ اب اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ اور عدیل راجہ صاحب بتا رہے ہیں کہ کافی سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں یہ والا مصرع یہ ہے کہ کیوں اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ لیکن ہمارے پاس خود اپنے شاعر بھی ہیں، طلحہ نقوی صاحب، اور انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں صاحب، اصل شعر جو ہے وہ یہ ہے کہ اب اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ اب کیوں پھرتے ہو یا اب میں آپ کی میں ارشد صاحب میں کہہ دوں، جی یہ اب اداس پھرتے ہی ہو، اور میں نے شعیب صاحب سے یہ پوچھا تھا کہ آپ کا یہ جو شعر ہے یہ آپ کی وجہ شہرت بھی بن گیا اور آپ کی باقی ساری شاعری میں سے ایک ممتاز حیثیت اختیار کر گیا یہ شعر آپ کا، تو کیا سوچ رہے تھے جب آپ کے ذہن میں کون تھا؟ تو انہوں نے کہا قطعی طور پہ کوئی سیاسی بات نہیں تھی، میرا خواب اور خیال کہیں اور تھا۔ ڈن ہو گیا۔ لیکن زرداری صاحب یقیناً اس شعر کو سیاسی انداز میں بیان کرنا چاہ رہے تھے، اب آپ نے کیوں کر دیا ملک احمد خان صاحب کے اسی طرح ہے، تو لیکن جو انڈر لائن بات ہے کہ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں کیوں کہا تھا، اور فیصل واڈا صاحب نے یہ پریڈکٹ کیا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ آج بھی میری کوشش ہے کہ پورے پاکستان کی سیاسی پارٹیاں ایک پیج پہ ہو جائیں، ایک سوچ پہ آ جائیں، مگر ایک دوسرے کو ہم مت بتائیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کچھ ہم سے بھی سیکھ لو، کچھ ہماری بھی سن لو۔ ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو جائے، آپ سے صلح نہیں ہو سکتی، آپ سے جنگ ہی رہے گی۔ ہمیشہ اس نے سب کو اسی طرح الو بنایا ہے، اب یہ لیفٹ کی طرف جا رہا ہے، اب کہتا ہے میں نظریاتی ہو گیا ہوں، اب میں اصولوں کی بات کروں گا۔ وہ تو آج مان رہا ہے 50 مجھے میسج آ چکے ہیں، اس پہ اعتبار نہیں ہے نا۔ آپ نے ہمیشہ ہمارے پیٹھ میں چھرا گھونسا ہے، اس دفعہ ہم آپ کے بہلاوے میں نہیں آئیں گے، نہ ہم آپ کے ساتھ جائیں گے۔ آپ کا این آر او چل رہا تھا، جو آج بھی آپ کوشش کر رہے ہیں کہ این آر او ملے آپ کو، ہم مگر اس دفعہ این آر او کسی نے دینے کی کوشش کی تو ہم اس این آر او کو رد بھی کریں گے اور ہم روک لگیں گے۔ میں نے تو میاں صاحب کو تھکا کے ہرانا ہے، آپ سمجھتے ہیں میں میاں کو نکال کے اس کو ہیرو بناؤں، وہ میں نے بنانا نہیں ہے۔ دعا اور دوا دینا ہم سیاست کے سائنٹسٹ کا، سیاسی لوگوں کا کام ہے۔ اس طرح تو ہوتا ہے، اس طرح تو کام جی واڈا صاحب، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کام میں۔ آپ نے تو یہ پہلے کہہ دیا تھا اور آج وہی کام ہوا ہے یا مختلف ہوا ہے؟ ارشد صاحب، اگر آپ مجھے
واپس سے شعر سنا دیں تو میں آپ کو دوبارہ سنا دیں. اب اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں, اب اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں, اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں. اچھا دیکھیں ارشد صاحب, آج جو آپ نے شعر ڈھونڈا اور چنا اور اس کو اتنی دفعہ ریپیٹ کیا اور میری ریکویسٹ پہ بھی کیا, یہ تو آج بالکل فٹ ہو گیا ہے. اور میرا دوست ہے ملک احمد خان صاحب کو, ان کی اندر بھی شعر فٹ ہے, پی ڈی ایم پہ بھی فٹ ہے, نون لیگ پہ بھی فٹ ہے. اور آج آپ دیکھیں گے ٹون اور لہجہ, لب و لہجہ سب کا ایسا ہے کہ مجھے آپ نے غلط بلا لیا شو پہ. یہ کافی کے ساتھ میں اپنے گھر کے ریکلائنر پہ بیٹھا ہوتا, آپ کا شو دیکھ رہا ہوتا. اب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں ملک احمد خان صاحب سے کہ سر آج کے دن کون اچھل کے کر رہا ہوگا سر, یہ بتانا پسند کریں گے, کیونکہ آج جو پی ڈی ایم کے ساتھ پیپلز پارٹی نے کر دیا ہے, میرے گردن میں وہ پرابلم نہیں ہے تو میں اس طرح ہلا نہیں سکتا, معذرت اس چیز کی. لیکن آپ بتانا پسند کریں گے کہ سر آج کیا ہو, کیونکہ میں تو ارشد شریف صاحب کا جو کلپس ابھی انہوں نے دکھائے ہیں تواتر سے, جو زرداری صاحب نے پریڈکشنز کی تھی, میں شاید ایز این اوپوننٹ بھی گھر جا کے کمفرٹر کے اندر منہ چھپا کے دیکھ سکوں اگر میری پارٹی کا, اللہ میں معاف کرے برے وقت سے, یہ میرے پارٹی کے ساتھ ہوا تھا جو آج آپ کے ساتھ ہوا ہے. اور ہسٹری جو ریپیٹ کی ہے پاسٹ کی ارشد شریف صاحب نے, تو آج سر آپ کو یہ شو اکیلے ہی کرنا چاہیے تھا. ایسے اور بھی آپ کا کلپ اور آپ کی جو ایک مسٹیریس مسکراہٹ ہے وہ بتا رہی ہے کہ آگے آپ کا اور بھی ایسی بہت ساری. معاف کر دیں سر, ملک احمد خان صاحب نے جواب دینا ہے. جی ملک صاحب. اچھا دیکھیے صاحب, میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ یہ بھی آج آپ نے اپنے آرکائیوز میں سیو رکھنا ہے. آج جو یہ بغلیں بجائی جا رہی ہیں ان کا میرا خیال ہے کہ کچھ چیزوں کو آپ نے اس کانٹیکسٹ میں بھی رکھنا ہے. دیکھیے جو پیپلز پارٹی کی پریس کانفرنس ہے وہ میں نے سنی ہے, بلاول صاحب کی ساری گفتگو میں نے سنی ہے, اور اس میں انہوں نے وہی باتیں کی ہیں جو ہم بڑے پچھلے چند روز سے بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ جو پہلا اے پی سی کا اعلامیہ ہے اسی کے تحت پی ڈی ایم آگے موو فارورڈ کرے گی, اور وے فارورڈ بھی یہی ہے. اس میں کئی نکات ہیں, اس میں یہ نکات بھی ہیں کہ عوامی دباؤ کو بڑھانا ہے, اس میں یہ نکات بھی ہیں کہ استعفے دینے ہیں. اچھا مسئلہ استعفوں کی ٹائم لائن پر اس کے اوپر جمپ اپون کرنے کے لیے گورنمنٹ کی ایک پوزیشن آ گئی کہ اس میں انہوں نے کہا کہ ہم سینٹ کے الیکشن میں حصہ لیں گے. تو اے پی سی کے اعلامیے میں جس کی مسلم لیگ سگنیٹری ہے یہ بات درج ہے کہ یہ سینٹ کا جو معاملہ ہے اس میں سے باہر رکھا گیا, اس کے اندر اس کی بات نہیں کی گئی. اور تیسری جو امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ ہماری پارٹی کے اندر یہ پوزیشن تھی کہ ہمارا خیال تھا کہ ہم پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ باقی دوستوں کو کنونس کریں گے کہ اس نظام سے جتنی جلدی باہر نکلا جائے فار دا ریزنز جو میں نے آپ کو پہلے بتائے. بالکل, اور اس کے لیے استعفے جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. اور اگر آپ کی بات کو میں آسان الفاظ میں لوگوں کو سمجھاؤں تو جو پی ڈی ایم ہے اور اس میں سیاسی جماعتیں بقول ملک احمد خان صاحب کے ہمارے صحافتی استاد نصرت جاوید صاحب بھی کہتے ہیں یہ کوئی T20 یا ون ڈے میچ نہیں ہے, یہ 5 ڈے ٹیسٹ میچ ہوتا ہے سیاست, اور اس میں لمبی اننگز کھیلی جاتی ہے اور اپوزیشن شاید لمبی اننگز ہی کھیلنا چاہ رہی ہے. اس حوالے سے بھی ناظرین مزید بات کریں گے. اور خواجہ آصف صاحب جو آج گرفتار ہوئے ہیں, نیب کی طرف سے ایک اعلامیہ بھی آ گیا, اس کی کنفرمیشن بھی آئی ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں گرفتاری کی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور وزیر اعظم نے پبلکلی ایک اعلان کیا تھا, ایک وعدہ کیا تھا, کیا وزیر اعظم نے وہ وعدہ پورا کر دیا ہے, اس پہ ہی بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج پاکستان مسلم لیگ نواز کے پارلیمانی لیڈر خواجہ آصف صاحب کو نیب نے احسن اقبال صاحب کے گھر جب پارٹی کا اجلاس ہو رہا تھا اس کے بعد وہاں سے گرفتار کر لیا. اب اس گرفتاری کی وجوہات کیا ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, لیکن اس گرفتاری پہ بلاول بھٹو نے بھی ریئیکشن دیا اور اس کو کنڈیم کیا, اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی وائس پریزیڈنٹ سینئر وائس پریزیڈنٹ مریم نواز صاحبہ نے کن الفاظ میں اس کی مذمت کی, آئیے. نواز شریف کے ساتھ آخری وقت تک کھڑا رہوں گا. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ نواز شریف کو نہیں چھوڑیں گے تو آپ پھر اس کے کانسیکوینسز کے لیے تیار رہیں. یہ بات مجھے خود خواجہ آصف صاحب نے بتائی. انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو کہا کہ نہ صرف یہ کہ میں کانسیکوینسز کے لیے تیار ہوں, آپ نے جو کرنا ہے میرے خلاف کریں, میں نواز شریف کو نہیں چھوڑوں. اور یہ بھی کہا کہ آپ نواز شریف کے بیانیے سے اختلاف کر لیں اور کہیں کہ مجھے نواز شریف کے بیانیے سے اختلاف ہے, تو اس کے بعد آپ کے کیسز, یہ میں حلفاً بات کر رہی ہوں, انہوں نے کہا کہ آپ کے کیسز 15-20 دن کے اندر ختم ہو جائیں گے. انہوں نے کہا آپ نے میرے کیسز چلانے ہیں تو چلائیں,
آپ نے مجھے جو سزا دینی ہے دیں, مجھے اریسٹ کرنا ہے اریسٹ کریں, لیکن میں نواز شریف کے نہ بیانیے سے پیچھے ہٹوں گا نہ نواز شریف کا ساتھ جوڑوں گا. اور آج آپ نے دیکھ لیا چند دنوں بعد ان کو یہاں سے آ کر اغوا کر لیا گیا. یہ گرفتاری نہیں ہے, یہ اغوا ہے. جی ناظرین, اور خواجہ آصف صاحب کی ویسے تو بہت سارے ان کے جملے مشہور ہوتے ہیں, لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک جملہ جو 2015 میں انہوں نے کہا تھا, اور خاص طور پہ اس وقت کے اپوزیشن لیڈر عمران خان صاحب کو ہٹ کر کے جب استعفے دیے تھے اور واپس اسمبلیوں میں آئے تھے, تو جو جملہ کہا تھا جو کافی زیادہ ہٹ ہوا, اور اس سال کا سب سے بڑا جملہ سیاسی طنز جس کو کہا گیا تھا, وہ کیا تھا, آئیے دیکھتے ہیں. ان لوگوں کو بھی تھوڑی سی گریس ہونی چاہیے, تھوڑی سی ایتھکس ہونی چاہیے, تھوڑی سی شرم ہونی چاہیے, تھوڑی سی حیا ہونی چاہیے کہ یہاں آ کے بیٹھتے ہیں اور باہر جا کے کہتے ہیں کہ دھاندلی کی اسمبلی ہے. پلیز خاموش ہو, کوئی حیا کرو, خاموش ہو جی پلیز, کائنڈلی تشریف رکھیں. مہینے کنٹینر پہ گالیاں دیتے رہے ہو تشریف رکھیں اور پھر آ کے بیٹھے ہوئے ہو. وہ خدا کا خوف کرو, کوئی اخلاقیات بھی ہوتی ہے, کوئی ایتھکس بھی ہوتی ہے, کوئی حیا بھی ہوتی ہے, کوئی شرم بھی ہوتی ہے. ایک دوسرے کی شکلیں کیوں دیکھتے ہیں, کوئی شرم کرو. جی ناظرین, اور اس وقت جب الیکشن کیمپینز ہو رہی تھی, وزیر اعظم نے بہت سے وعدے کیے تھے. اس میں سے ایک وعدہ جو کہ وفا ہوتا ہوا نظر بھی آیا ہے, وہ وعدہ کیا تھا, آئیے دیکھتے ہیں. ہم انویسٹیگیٹ کریں گے تمہیں, اور خواجہ آصف تم بھی جاؤ گے, شہباز شریف بھی جائے گا, اپنے بڑے مجرم اعظم اڈیالہ جیل میں انشاءاللہ تم سب جاؤ گے. جی ناظرین, اور نیب نے جو گرفتاری کی ہے, نیب ان سے سوال جواب کر رہا تھا. 22 اکتوبر کو خواجہ آصف صاحب نے نیب کو لکھ کے دیا تھا کہ ان کے تمام اثاثہ جات جو ہیں وہ ڈکلیئر انہوں نے کیے ہوئے ہیں. اسی جواب میں انہوں نے بتایا تھا کہ ان کی جو یو ای کی کمپنی ہے وہاں سے انہیں تنخواہ آتی ہے, وہ بھی ایف بی آر کے پاس انہوں نے ڈکلیئر کی ہوئی ہے. اور ساتھ ساتھ ایک کمپنی کا کہا تھا, یہ فیملی بزنس ہے طارق میر اینڈ کمپنی, اور اس کے بھی اثاثہ جات انہوں نے ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں. لیکن نیب نے آج جو گرفتاری ڈالی ہے, اور اس حوالے سے ایک باضابطہ اعلامیہ بھی نیب کا ہے جس میں کہ چند چارجز مینشنڈ ہیں. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ خواجہ آصف صاحب کے 2013 تک جو اثاثہ جات تھے, اس کے بعد 10 گنا اس میں اضافہ 5 سالوں میں ہوا, 2013 سے 2018 تک, جب خواجہ آصف صاحب کے پاس 3 عدد وزارتیں تھیں. واٹر اینڈ پاور کی وزارت تھی, پھر اس کے بعد منسٹری آف ڈیفنس تھی, اور فارن افیئرز کے منسٹر تھے خواجہ آصف صاحب. اور ان 5 سالوں میں جو اضافہ ہوا وہ تقریباً 12 کروڑ روپے کا اضافہ ان کے اثاثہ جات میں ہوا. اور اس حوالے سے 2013 کے بعد جو پراپرٹیز بنائی گئیں, اس میں سے چند جن کا ذکر نیب کے پاس ہے اور ان تحقیقات میں سامنے آیا, اس میں ایک 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو میں 1.5 کروڑ کا ایک اپارٹمنٹ ہے جس کی مالیت 1.5 کروڑ روپے نیب کے حکام اور تفتیشی اداروں کے پاس مینشنڈ ہے. 4 کنال کا ایک فارم ہاؤس ہے گلبرگ گرینز اسلام آباد میں 80 لاکھ کا. پلاٹ نمبر 4 محمود غزنوی روڈ سیالکوٹ کینٹ 2.5 کروڑ کا. پلاٹ 18 سٹی ہاؤسنگ گجراوالا 80 لاکھ کا. پرائم اربن پلاٹس ان ولیج لنگر والی اورا اینڈ سہو والی 4.2 کروڑ کا. اور سکھ چین F10 میں ایک اپارٹمنٹ جو کہ انڈر کنسٹرکشن ہے, جس میں ابھی 20 ملین تقریباً 2 کروڑ روپیہ دیا گیا ہے. جو تفتیش اس حوالے سے خواجہ آصف صاحب سے نیب کرنے کی کوشش کر رہا تھا, اور جو سوال جواب بقول تحقیقاتی اداروں کے, انہوں نے یہ کہا کہ جی خواجہ آصف صاحب نے یہ جو ذاتی اثاثہ جات ہیں اس میں جو اضافہ ہوا ہے, اس میں یو اے ای سے جو سیلری ان کی آ رہی ہے, تو خواجہ آصف صاحب نے اس کا ذکر کیا, اور پھر طارق میر اینڈ کمپنی کا بتایا. لیکن ان دونوں ذرائع آمدن جو ہے بقول تحقیقاتی اداروں کے, وہ فراڈلنٹ ہیں اور صرف کور اپ کے طور پہ استعمال ہو رہے ہیں. اور جب دبئی سے جو سیلری ہے اس کی بینک سٹیٹمنٹس مانگی گئیں تو تحقیقاتی اداروں کے مطابق وہ بینک سٹیٹمنٹس مہیا نہیں کی گئیں. اور جو IMECO کے اونر ہیں ان کا نام پاناما پیپرز میں بھی آئے ہوئے الیاس ابراہیم سلوم, اور ان کو بھی کہا گیا تھا کہ بلایا جائے اور ان سے رابطہ, لیکن وہ رابطہ بھی نہیں ہو سکا. اور یہ بھی الزام لگایا گیا ہے کہ یہ جان بوجھ کے کیا گیا ہے, اور جو سیلری کی بینکنگ ٹرانزیکشنز کیونکہ نہیں دی گئیں تو یہ شک کیا جا رہا ہے کہ کہیں یہ کیش میں تو پیمنٹ نہیں ہوتی رہی, اور یو اے ای میں بقول تحقیقاتی اداروں کے کیش پیمنٹ کا سلسلہ ہوتا نہیں ہے.
تو یہ سسپیشس ٹرانزیکشن جو ہیں اس کی ایکسپلینیشن صحیح طرح خواجہ آصف صاحب بقول تحقیقاتی اداروں کے نہیں دے سکے. دوسرا جو اس سے زیادہ سنگین الزام بن رہا ہے وہ طارق میر اینڈ کمپنی کے حوالے سے بن رہا ہے, اور اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو طارق میر صاحب ہیں وہ کشمیری محلہ سیالکوٹ میں ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں, اور ان کے نام پہ یہ کمپنی بنائی گئی ہے, اور انہی کے نام پہ یہاں پہ بلینز کی ٹرانزیکشنز اس طارق میر اینڈ کمپنی کے اندر ہو رہی ہے, اور ان کا جو گھر کا ایڈریس ہے کشمیری محلہ میں وہی کمپنی کا آفس شو کیا گیا ہے. اور جو مینیجرز ہیں طارق میر اینڈ کمپنی, عبد المتین سجاد احمد اور ایم اختر, وہ اصل میں پنجاب انٹرپرائزز کے لیے کام کرتے ہیں جو کہ ارشد جاوید ورائچ ایم پی اے کی کمپنی ہے, اور ان ایم پی اے صاحب کو بھی کہا جا رہا ہے, ابھی تک شک کیا جا رہا ہے کہ شاید یہ بھی خواجہ آصف صاحب کے ساتھ کسی نہ کسی معاملے میں لنکڈ ہیں, اور جو ٹیلی فون نمبرز طارق میر اور کمپنی کے دیے گئے ہیں وہ بھی پنجاب انٹرپرائزز کے ہی پریمیسز کے اوپر لگے ہوئے ہیں. جو چارٹ شیٹ ابھی تک سامنے آ رہی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ 2015 اور 16 میں طارق میر اور کمپنی کے اکاؤنٹ میں پروی انٹرپرائزز یو اے ای سے وداؤٹ رائس ایکسپورٹ کے کوئی آٹے کی ایکسپورٹ کیے بغیر تقریباً 10 کروڑ روپیہ ٹرانسفر ہوا تھا طارق میر اینڈ کمپنی کے اکاؤنٹ میں, اور اس میں جو کمرشل انوائسز تھے پنجاب انٹرپرائزز کے وہ فراڈولنٹلی مبینہ طور پہ فراڈ کے ذریعے استعمال کیے گئے تھے تاکہ 10 کروڑ روپے اس پیسے کو جسٹیفائی کیا جا سکے. ساتھ ساتھ یہ بھی الزام ہے کہ 2019 میں خواجہ سلطان عزیز کمرشل اسسٹنٹ جیپکو نے 20 ملین کیش روپیہ پرسنل اکاؤنٹ میں داخل کروایا تھا خواجہ آصف صاحب کے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی الزام ہے کہ طارق میر نے 2018 میں, جو کہ ایک ذاتی غریب ملازم ہے, اس نے 400 ملین روپیہ کیش یعنی 40 کروڑ روپیہ کیش میں خواجہ آصف صاحب کے ذاتی اکاؤنٹ میں singled into the account of Mr. Tariq Mir and Company without any business transaction. طارق میر اینڈ کمپنی کے بزنس اکاؤنٹ میں یہ 400 ملین کیش روپیہ جمع کروایا تھا. پھر ایک اور الزام اس حوالے سے یہ بھی ہے, تحقیقات میں جو چیزیں ابھی تک سامنے آئی ہیں مبینہ طور پہ خواجہ آصف صاحب سے اس گرفتاری کے دوران پوچھا جائے گا, وہ یہ ہے کہ الزام ہے کہ فراڈولنٹ ڈاکومنٹس خواجہ صاحب پریپیئر کرواتے ہیں, اور ان کا ایک گھر ہے جس کو کہ ٹرانزیکشن شو کی گئی ہے سیالکوٹ کینٹ میں محمود غزنوی روڈ پہ, اور اس کو بتایا گیا کہ اس کا ایک پورشن طاہر سلیم صاحب کو بیچا گیا, اور اس کے عوض 125 ملین روپے کے عوض یہ پورشن گھر کا بیچا گیا, جبکہ ایسی کوئی ٹرانزیکشن تحقیقاتی اداروں کے مطابق نہیں ہوئی. تو اس حوالے سے بھی مزید پوچھ گچھ خواجہ آصف صاحب سے ہوگی. نہ صرف یہ, ارشد جاوید ورائچ اور 120 ملین روپیہ, اور پھر یہ اس کی پیمنٹ آگے بھی کسی کو کی گئی, وہ سارے معاملات جو ہیں وہ اس حوالے سے پوچھ گچھ کا حصہ ہوں گے. ایک اور دستاویز ناظرین آپ کو بتاتے ہیں, 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو جس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ آئی تھی. یہ ڈاکومنٹ آپ جو سکرین پہ دیکھ رہے ہیں, یہ بہت کم لوگوں کو اس بارے میں معلوم ہوگا کہ خواجہ آصف صاحب کا جو 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو کا فلیٹ یہاں پہ مینشنڈ ہے, انہوں نے اس میں باقاعدہ آربیٹریشن کروائی تھی. اب یہ اس کے پیسے دیے تھے فلیٹ کے یا نہیں دیے تھے, لیکن آربیٹریشن جب 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو میں خواجہ آصف صاحب نے کروائی تو ہمارے ذرائع کا کہنا ہے جس دستاویز پہ ان کے ڈاکومنٹ پہ سائن بھی ہیں, یہ فلیٹ ان کو اس آربیٹریشن کے عوض ملا تھا, جس پہ کہ بعد میں کیش اماؤنٹ میں جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی گئی, اور اب اس کا کیش اماؤنٹ کا ٹریل شاید نہیں مل رہا. یہاں پہ ناظرین ایک وقفہ لیں گے, وقفے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین, اور ہم نے آپ کو تفصیلات بتائیں. ملک احمد خان صاحب, جو الزامات ہیں خواجہ آصف صاحب پہ, جو تحقیقاتی ادارے اور نیب کا اس حوالے سے ایک پریس ریلیز بھی آیا, اور فردر انفارمیشن جو چارٹ شیٹ ہے جو تحقیقاتی ادارے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے, تو اس پہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے کہ یہ کیس آپ کو لگتا ہے بنتا ہوا, یا کہ یہ پرسیکیوشن ہی کہیں گے آپ اس کو؟ دیکھیں ارشد صاحب, میں آپ کے پاس 20 دفعہ اس سے پہلے کہ مختلف مقدمات میں جن میں سلیمان شہباز صاحب کا اور شہباز صاحب کے متعلق آپ کے پروگرامز تھے, میں ان میں آپ کے پاس آتا رہا, اور میں آج تک یہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ان مقدمات میں جو کہ ان کے پرائیویٹ بزنسز کے متعلق تھے, ایونچولی اب کورٹ پوچھ رہی ہے کہ وہ پروسیڈ آف کرائم بتائیں کیا. ٹھیک ہے, یہی سوال خواجہ آصف صاحب نے 22 اکتوبر کے اپنے خط میں بھی ریز کیا. بالکل جی, دیکھیں نا اب مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ مجھ سے ایک جسٹیفیکیشن مانگ رہے ہیں کہ آپ کے پاس یہ ایسٹ ہے,
اور میں آپ کو وہ ایسٹ کی جسٹیفیکیشن پرووائڈ کرتا ہوں جس سے آپ متفق نہیں ہوتے. اچھا جب آپ متفق نہیں ہوتے تو وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اس کی ایویڈنس جو ہے وہ ایک جوڈیشل سٹیج سے گزرے گی، اور نیب کے لاء کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ اگر گرفتاری کرنی ہے تو پروسیڈ آف کرائم الیج کریں. اب ہم کیسے بتائیں، کہاں چیخیں، کہاں دعائی دیں؟ ہمارے پاس پھر رستہ یہ بچتا ہے کہ ہم گرفتار ہو جاتے ہیں، گرفتار ہونے کے بعد عدالتوں میں جاتے ہیں، اور عدالتوں میں جب یہ بات ثابت نہیں ہوتی تو پھر ہم چھٹ جاتے ہیں. اسی لیے ہم اس کو پرسیکیوشن کہہ رہے ہیں. ملک احمد خان صاحب، ایک طارق میر اینڈ کمپنی، چاولوں کا کاروبار، پھر متحدہ عرب امارات سے ایک تو وہ سیلری کے اماؤنٹ پہ پیسے آ رہے ہیں جس کی تحقیقاتی ادارے کہہ رہے ہیں بینکنگ ٹرانزیکشن نہیں دی گئی، پھر اماؤنٹس بھی وہاں سے آ رہے ہیں 12 کروڑ روپے پنجاب انٹرپرائزز بقول تحقیقاتی اداروں کے شفٹ ہو رہے ہیں، اور پھر آپ ڈیفنس منسٹر بھی ہیں، فارن منسٹر بھی ہیں، اور یہ باتیں باقاعدہ کیبنٹ میں بھی اس حوالے سے سوالات ہوئے، ٹاپ لیول پہ وزیر اعظم کی طرف سے بھی غالباً یہ سوالات ہوئے، جس کا کہ اشارہ خود خواجہ آصف صاحب نے اپنے 22 اکتوبر کے خط میں دیا گیا ہے. تو یہ جوابات اس کے بنتے ہیں یا نہیں؟ سر دس از آل دا مور ریزن کہ جب آپ کیبنٹ میں بیٹھ کے انویسٹیگیشنز کو کنٹرول کر رہے ہیں تو یہی پرسیکیوشن ہوتی ہے. یعنی یہ قانون میں نے اور یہی پرسیکیوشن ہوتی ہے. میں وقت کا میں اسی بات پہ پرسیکیوشن پہ منسٹر صاحب نون لیگ تو کہہ رہی ہو، ملک احمد خان صاحب بھی کہ پرسیکیوشن ہے، تو آپ پرسیکیوٹ کر رہے ہیں خواجہ آصف صاحب کو یا یہ جوابات بنتے ہیں؟ ارشد صاحب دیکھیں جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں، میں نے نہیں جو تحقیقاتی ادارے جاننا چاہ رہے ہیں اور سوالات اٹھے ہیں میڈیا میں، تو آپ نے اس کو بتایا نا سر. اس کے بعد بھی اگر ملک صاحب یہ کہتے ہیں اور پھر جو ایک کمپلسو لائر ہیں مریم نواز، جو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے سب چیزیں، اگر وہ 1 گھنٹہ پہلے بتا دیتی تو ہم یقین کر لیتے، لیکن پکڑ جانے کے بعد، اور آپ دیکھیں جب آدمی جھوٹ بول رہا تو اس کی آنکھیں اس کے دماغ اور اس کی بات سے کنیکٹ نہیں ہو سکتی. تو اگر آپ وہ کلپ واپس دیکھیں تو آپ کو وہ جھپکتی ہوئی آنکھیں نظر آئے گی جب آپ سوچ کے جھوٹ بول رہے ہو. تو اگر آپ ان پہ وہ لگا دیں انسٹرومنٹ جس سے انہوں نے اور سوالات بھی کیے کہ نیب کو آٹا چور کیوں نہیں نظر آتا، چینی چور کیوں نہیں نظر آتا. آپ کہتے ہیں تو یہ بھی سن لیتے ہیں. اگر 35 سال بعد اگر ان کی باری آئی ہے تو 35 مہینے تو انتظار کرے نا. انویسٹیگیٹو ادارے ٹائم لیتے ہیں، ان کے لیے 35 سال لگائے تو 3.5 سال رک جائے، 7 سال رک جائے، 7.5 یہ آپ کے بھی نمبر آئے گا آپ کے لوگوں کا. جو جس نے کیا ہو گناہ اس پہ پکڑا جا رہا ہے. آپ لوگوں پہ الزام لگ رہا ہے کہ آپ کے چند لوگوں نے کیش مشینیں رکھی ہوئی ہیں اور آپ جیسے وزراء کہ ان کا دفاع کرتے ہیں. کیا کہا ناظرین رانا ثناء اللہ صاحب نے کہ کیش مشینیں رکھی ہوئی ہیں لوگوں نے اور وہ کیش گن رہے ہیں. آئیے ذرا ایک سنتے ہیں اس کو. ان کے جو منسٹرز ہیں انہوں نے گھروں میں پیسے گننے کے لیے جو ہے وہ مشینیں رکھی ہوئی ہیں. یہ چیک نہیں لیتے، نقد کیش لیتے ہیں. یہ اس طرح کی جو ہے وہ لوٹ مار اس وقت ملک میں جاری ہے. کون سے وزراء ہیں جو کیش لے رہے ہیں اور مشینیں رکھی ہوئی ہیں جس پہ کیش وہ گن رہے ہیں؟ رانا صاحب بھی پہنچاتے ہوں گے پیسے اور ہمیں ہی بتا دیں، ہم بھی جا کے کوئی کیش میں سے کوئی نوٹے چھوٹے نیچے گر جائے تو ان سے لے لیں. آپ لیکن میں تو نہیں مارے جا رہے سادگی میں، آپ کو پتہ نہیں ہوتا اور دفاع آپ کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. سر دیکھیں جب ہمارے وہاں اللہ نہ کرے کوئی ایسی چیز آئے گی تو ہم دفاع نہیں کریں گے سر. پکی بات ہے. ملک احمد خان محکمے دیکھ لیں. جی ملک احمد خان صاحب. سر پیسوں والے محکمے کون سے محکمے دیکھ لیں، پتہ لگ جائے. یہ تو فیصل صاحب دیکھیں، مجھے تو نہیں پتا. جی اچھا، مریم نواز صاحبہ نے اس حوالے سے جو سوالات ریز کیے میں وہ ناظرین آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ آٹا چور کیوں نہیں نظر آتا، اور کہا کہ کیا نیب اندھی ہوگی ہے. آئیے دیکھتے ہیں. نیب کو یہ آٹا چور کیوں نہیں نظر آ رہے؟ نیب کو یہ ایل این جی چور کیوں نہیں نظر آ رہے؟ 122 ارب کا ڈاکہ پڑا ہے ایل این جی کے اوپر. نیب کو بجلی چور کیوں نہیں نظر آ رہے؟ نیب کو چینی چور کیوں نہیں نظر آ رہے؟ پی آئی اے بالکل بند ہونے کو آ گیا، نیب کو وہ کیوں نظر نہیں آ رہا؟ نیب کو بلین ٹری سونامی کیوں نہیں نظر آ رہا؟ اور یہ جو دوائیوں کے اتنے بڑے بڑے سکینڈل ہیں نیب کو وہ کیوں نظر نہیں آ رہے؟ نیب کو ایک جی ناظرین کافی لمبی فہرست ہے اور یقیناً یہ وہ سوالات ہیں. شاید اسی حوالے سے رانا صاحب نے کیش مشینوں کا ذکر کیا ہوا، لیکن اس کو ہم پرسو کریں گے. وفاقی وزیر فیصل واڈا صاحب، ملک احمد خان صاحب، دونوں کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.